أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. کروڑوں درود و سلام ہو بالعموم تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی آخر الزماں تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور خواتین ملت اسلامیہ، جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ابھی یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ محرم کا مہینہ ہے، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس مہینے کے اندر صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ کے نبی کے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں. تو اسی مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ایسی شخصیت ہے کہ اس شخصیت کے بارے میں تمام اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت ہے. وہ ایسی شخصیت کہ جنہوں نے سفر اور حضر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ساتھ دیا، نہ صرف اپنے مال کے ذریعے سے بلکہ اپنے مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنی بیوی، بچوں، ماں باپ سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. ایک ایسی شخصیت کہ جب ان کے ایمان کا اور تمام امت کے ایمان کا جب موازنہ کیا گیا، ان کی ایمان کو جب تولا گیا تو ان کا ایمان پوری امت کے ایمان سے بھاری نکلا. ایک ایسی شخصیت کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی کے ہجرت مدینہ کے تاریخی سفر کے لیے چن لیا تھا. ایک ایسی شخصیت کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس وقت دیا جب پوری دنیا، پورا اہل عرب اور پورا کا پورا مکہ جو ہے آپ کا دشمن بن چکا تھا. ایک ایسی شخصیت کہ جب وہ اس وقت وہ ایمان لے کر آئے جب پوری دنیا آپ کی مخالفت تھی، پوری دنیا آپ کی خلاف ورزی کر رہی تھی سوائے ایک عورت کے، اس وقت وہ ایمان لے کر آئے. وہ ایسی شخصیت کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دیا. ایسی شخصیت کہ جن کے بارے میں غیر تو غیر ہیں،
اپنوں نے بھی ان کی قدر نہیں کی. غیر تو غیر ہے, اپنوں نے بھی ان کے ساتھ جو ہے بھلائی کا معاملہ نہیں کیا. ان سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ انہی کے بارے میں کچھ باتیں کی جائیں گی. اور باتیں بیان کرنے سے پہلے میں یہ بات بیان کر دوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے. اگر کوئی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم مومن ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کیے بغیر اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. جو لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، جو لوگ اپنے دل کے اندر اس صحابی رسول کے تعلق سے حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، ان لوگوں کے دلوں میں ایمان نہیں آ سکتا ہے. کیونکہ صحابہ سے بغض رکھنا، ابو بکر سے بغض رکھنا، ان سے نفرت کرنا یہ ایمان کی دلیل نہیں ہے. ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ابو بکر سے محبت کرتے ہیں. ان سے اگر ہم اظہار محبت کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہوئے کرتے ہیں کہ اس سے ہم اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کریں گے، اللہ رب العالمین کے قریب ہو جائیں گے. آپ دیکھیں ہمارے کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں کہ ابھی ماضی قریب میں آپ نے فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ دیکھا، ماضی قریب میں ہم نے ابھی ایران اور اسرائیل کا معاملہ دیکھا. ہمارے نوجوان اس معاملے کے اندر ایران کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، ایران کو نوجوان اپنا لیڈر سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کر کے فلسطینیوں کا بدلہ لے لیا ہے. لیکن میرے بھائیوں اور دوستو، جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں، جب ہم ان کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں، یہ مسلمانوں پر سب سے زیادہ ظلم و ستم کرنے والے ہیں. آپ دیکھیں یہ ایران والوں کا کہنا ہے کہ اگر ہماری حکومت مدینہ پر آئی، اگر ہماری حکومت مکہ میں آئی تو ہم نعوذ باللہ حضرت ابو بکر کی قبر کو کھو دیں گے، ہم حضرت عمر کی قبر کو کھو دیں گے اور ان کو نکال کر ہم پھانسی دیں گے. میرے بھائیوں، ان کا عقیدہ اتنا گھٹیا ہے، ان کے دل میں اتنے خرافات اور صحابہ کرام کے تعلق سے اتنی نفرت ہے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ زنا کیا تھا، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان کی برات کا اعلان کیا، ان کی پاکی کا اعلان کیا، ان کی صفائی کا اعلان کیا. لیکن اس کے باوجود ان صحابہ کے دشمنوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم عائشہ کو نکال کر اور انہیں رجم کی سزا دیں گے کیونکہ انہوں نے زنا کیا تھا. نعوذ باللہ. یہ صحابہ کرام کو گالیاں دے، یہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہے. آج ہماری غیرت، اگر ہمارے اندر غیرت زندہ ہو، ہماری ماں کے خلاف اگر کوئی ایک لفظ بولے تو ہم اپنی ماں کے خلاف کوئی بات سننا گوارا نہیں کر سکتے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے ان کے اندر اتنے خرافات اور اتنا گھٹیا سوچ ان کی ہے کہ یہ حضرت عائشہ پر الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں. ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ برا بھلا کہتے ہیں، اور آج ہم ان کو اپنا لیڈر سمجھ رہے ہیں. آج ہم ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے فلسطینیوں کا ساتھ دیا ہے. میرے بھائیوں اور دوستو، وہ کچھ بھی ہوں لیکن ہم انہیں مسلمان نہیں سمجھتے. وہ ایمان والے نہیں ہیں جن کے دل کے اندر صحابہ کے تعلق سے بغض ہو، جن کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بغض اور نفرت ہو. ہم انہیں ایمان والا ہرگز نہیں سمجھ سکتے. یہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کے بارے میں، جن سے سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
دنیا میں آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ مردوں میں آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اب ذرا سوچیں کہ جن سے محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہو، جن سے اپنی بیوی سے محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، اپنے سسر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، اور یہ ایران والے، یہ شیعہ حضرات سب سے زیادہ نفرت حضرت ابو بکر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کرتے۔ تو آپ بتائیں کہ کیا یہ ایمان والے ہو سکتے ہیں؟ یہ نبی کی محبت کو نہیں اپناتے ہیں، یہ نبی کے محبت میں یہ بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، تو یہ ایمان والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور ہم ان کو اپنا لیڈر، اپنا ہیرو کیسے تصور کر سکتے ہیں؟ میرے بھائی اور دوستو، وہ ہمارے ہیرو نہیں ہیں۔ وہ ہم ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کتنے سنی مسلمانوں کے خون سے ان کے ہاتھ جو ہے رنگے ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کو انہوں نے قتل کیا ہے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر ان کی حکومت مکہ اور مدینہ میں آئی تو پھر سے قتل عام ہوگا، پھر سے قبریں کھودی جائیں گی، اور پھر سے سب کو جو ہے سزا دی جائے گی۔ یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ ہم ان کو ایمان والا نہ سمجھیں، ان کو اپنا لیڈر اور ان کو اپنا ہیرو ہرگز نہ سمجھیں۔ بہرحال میرے بھائی اور دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، تو ہمارے ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم سب سے زیادہ محبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہسٹری جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ان کے بارے میں جان لیتے ہیں، ان کا نام کیا ہے، ان کا خاندان کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یہ سر نیم تھا، ان کی یہ کنیت تھی۔ ان کا جو اصل نام تھا وہ تھا عبداللہ بن عثمان بن عمرو القرشی التیمی، یہ ان کا نام تھا۔ اور ان کی پیدائش جو ہوئی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مکہ میں منا نام کی جو جگہ ہے، حاجی لوگ جاتے ہیں وہاں پر قربانی کرتے ہیں، وہاں پر جا کر شیطان کو کنکر مارتے ہیں، اسی منا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اور ولادت ہوئی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ابو قحافہ ہیں، یہ بھی اپنے سر نیم اور اپنی کنیت سے مشہور ہوئے، اور ان کا اصل نام عثمان بن عمرو تھا۔ ان کے جب ایمان لے کر آئے، اس وقت فتح مکہ کا موقع تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ ایمان لے کر آنے والے اس وقت یہ بہت ہی بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے داڑھی اور ان کے سر کے بال بالکل سفید ہو چکے تھے۔ جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لو اقررت شیخ فی بیتہ، کہ آپ انہیں اپنے گھر میں ٹھہراتے اور لاتیناہ، ہم ان کے پاس آ جاتے، انہیں لانے کی ضرورت نہیں تھی، یہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں، انہیں گھر میں ہی رکھتے، میں ان کے پاس چل کر آ جاتا۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، مجھے تو انہیں آپ کے پاس لے کر آنا تھا۔ ان کے بال وغیرہ بالکل سفید ہو چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے تم کالے رنگ کے علاوہ چھوڑ کر کسی اور رنگ سے اس کو تم رنگ لو۔ فرمایا کہ اس کالا رنگ جو ہے یہ سر اور داڑھی کے بالوں میں مت لگانا، اور اس کے علاوہ جو بھی ہے اس کو اپنے سر اور داڑھی کے بالوں میں لگا کر اس کو رنگ لینا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بھی ہے کہ اگر داڑھی اور بال جو ہے، داڑھی اور سر کے بال سفید ہو جائے تو اسے ہمیں کلر کر لینا چاہیے، کسی بھی رنگ سے، کالے رنگ کو چھوڑ کر۔ لیکن آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے کہ وہ اپنے بڑھاپے کو یا اپنی عمر کو چھپانے کے لیے وہ کالا رنگ ہی یوز کرتے ہیں، وہ کالا رنگ ہی لگائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ہمارا جو بال ہے یہ سفید ہو چکا ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا کہ اس سے کالے رنگ کے علاوہ جو بھی رنگ ہمیں چاہیے ہم اس کو اپنے سر میں، اپنے داڑھی کے بالوں میں لگا لیں، لیکن کالے رنگ سے ہمیں اجتناب کرنا۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم۔ ان کی امی کا کیا نام تھا؟ ان کی امی کا نام ام الخیر تھا۔ ان کو بھی وہ بھی سرنیم سے جو ہے کنیت سے ہی مشہور ہیں۔ ان کا اصل نام سلمہ بنت صخر رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ ان کے اسلام لانے کا واقعہ کیا ہے؟
ان کے اسلام لانے کا واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اس وقت صحابہ کرام کی تعداد 38 تھی، 30 پر 8 لوگ اس وقت ایمان لے کر آئے تھے، اور وہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمیں خفیہ طور پر دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم علی الاعلان لوگوں کے سامنے جا کر دعوت کا کام کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر انا قلیل، اے ابو بکر ابھی ہماری تعداد بہت کم ہے، ہم ابھی بہت کم لوگ ہیں، تھوڑا اور تعداد بڑھ جائے پھر ہم علی الاعلان دعوت کا کام کریں گے۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بار بار اصرار کرتے رہے، بار بار کہتے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی الاعلان دعوت کا کام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور صحابہ کرام مسجد حرم میں جا کر سارے لوگ اپنے اپنے خاندان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر موجود تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے علی الاعلان اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اس کے رسول کی طرف دعوت دیتے ہیں، دین کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ پھر کیا تھا میرے بھائی اور دوستو، قریش مکہ مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، انہیں مارنے لگتے ہیں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت ایسی ہوتی ہے، عتبہ بن ربیعہ نام کا ایک بدبخت تھا، اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنے جوتے سے حملہ کیا اور آپ کے چہرے پر اس قدر مارا کہ آپ کا چہرہ جو ہے پہچاننے میں نہیں آ رہا تھا۔ اس طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مار پڑی کہ آپ کے چہرے کا جو حلیہ تھا وہ بگڑ گیا، ان سے پہچانا نہیں جا رہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، لوگ آپ کو گھر اٹھا کر لاتے ہیں اور پھر انہیں ہوش آتا ہے۔ میرے بھائیوں، ابو بکر کو ایسے ہی نہیں سب سے افضل کہا گیا۔ آپ ان کے ایمانی جذبے کو دیکھیے، آپ ان کے ایمانی طاقت کو دیکھیے، بے ہوشی کے عالم میں وہ گھر میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو ہوش آتا ہے۔ سب سے پہلا جملہ ان کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ سب سے پہلا جملہ ان کی زبان سے یہ نکلتا ہے، وہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کی کیا حالت ہے؟ اللہ اکبر! ان کی حالت ایسی ہے، لوگوں نے کہا کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ابو بکر اب نہیں بچیں گے۔ ابو بکر کی حالت ایسی ہو گئی تھی، عتبہ بن ربیعہ جو بدبخت تھا وہ ان کے پیٹ کے اوپر چڑھ گیا تھا، پیٹ کے اوپر اس نے اپنے پیروں سے ابو بکر کو روندا تھا، پیروں سے مارا تھا۔ ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی، لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ ابو بکر اب نہیں بچیں گے۔ لیکن ہوش آنے کے باوجود، ہوش آنے کے بعد جو سب سے پہلا الفاظ ان کی زبان سے نکلتا ہے، میرے نبی کی کیا حالت ہے، میرے نبی کیسے ہیں؟ تمام خاندان والے انہیں الٹا سیدھا کہہ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں کہ اسے اپنی فکر نہیں ہے، ہم تو اس کو بچا کر لے کر آئے ہیں، لیکن اسے کہ اپنی فکر نہیں، اپنے ساتھی کے بارے میں پوچھتا ہے۔ لوگ چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کی امی ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ایمان نہیں لائی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ اے ابو بکر کچھ کھا لو، کچھ پی لو۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، جب تک مجھے میرے نبی کی حالت کے بارے میں معلوم نہیں چل جاتا میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا، کچھ بھی نہیں پیوں گا۔ میرے بھائی اور دوستو، وہ کہتے ہیں کہ ایک کام کرو، ام جمیل بنت خطاب جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی، وہ اس وقت ایمان لے کر آ چکی تھی، لیکن وہ بھی ڈر کی وجہ سے اپنے ایمان کو چھپا کر رکھتی تھی۔ ابو بکر نے کہا کہ ام جمیل کے پاس جائیے اور پوچھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے۔ وہ جاتی ہیں اور ام جمیل کو اپنے ساتھ میں لے کر آتی ہیں۔ ام جمیل سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تمہاری ماں تو ابھی ایمان لے کر نہیں آئی، وہ ساری باتیں سن رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سننے دو، لیکن بتاؤ میرے نبی کی حالت کیسی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، صحیح سلامت ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کر لوں۔ جب شام ہو جاتی ہے، رات ہو جاتی ہے، سارے لوگ اپنے گھروں کے اندر چلے جاتے ہیں، تو ام الخیر اور ام جمیل کے سہارے سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ
حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں. اس وقت دار ارقم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ساتھی کو دیکھتے ہیں, فوراً لپٹ جاتے ہیں, رونے لگتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتے ہوئے ابو بکر نے کہا, اللہ کے نبی میں نے آپ کو دیکھ لیا, آپ صحیح سلامت ہیں, میں بالکل ٹھیک ہوں, تھوڑا چہرے پر چوٹ آئی ہے جس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے, لیکن میں بالکل ٹھیک ہوں. اس موقع پر حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی یہ میری والدہ ہے, ام الخیر ہے, یہ میری امی جان ہے, میرے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہیں, آپ ان کو دعوت دیں, ان کے لیے دعائیں کریں, ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین آپ کی وجہ سے انہیں جہنم کی آگ سے بچا لے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت دیتے ہیں, اس وقت وہ اسلام قبول کر لیتی ہیں. تو یہ حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ, یہ ان کی ماں. اسی طریقے سے جب ہم ان کی خاندان میں دیکھتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 4 شادیاں وہ کرتے ہیں. 2 شادی اسلام سے پہلے اور 2 شادی اسلام کے بعد. اسلام سے پہلے جن 2 عورتوں سے شادی کی, قتیلہ بنت عبد العزہ اور ام رومان, اور اسلام کے بعد جو شادی کی وہ اسما بنت عمیس اور ایک صحابیہ ہیں, ان کا نام حبیبہ بنت خارجہ ابن زید ہے. تو یہ 4 عورتیں تھیں جن سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کی تھی, اور ان 4 سے 6 اولادیں حضرت ابو بکر کو ہوئی تھی. حضرت عبداللہ اور حضرت اسما جو حضرت ابو بکر کی اولاد تھی, یہ قتیلہ بنت عبد العزہ سے. اسی طریقے سے عبد الرحمن اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ام رومان سے ان کی ولادت ہوئی تھی. اسی طریقے سے محمد ابن ابو بکر ان کی ولادت جو ہے ان کی ہوئی تھی اسما بنت عمیس سے, اور ایک ام کلثوم جن کی ولادت نبی حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد ہوئی تھی, وہ حضرت جو سب سے لاسٹ میں انہوں نے شادی کی تھی ان سے ہوئی تھی. تو یہ 6 اولادیں تھیں, 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور ایک خاص بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ 4 جنریشن کو صحابی ہونے کا شرف ملا. 4 جنریشن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کی فضیلت پائی, ان کے علاوہ کسی اور صحابی کو یہ مرتبہ نہیں ملا. ان کے والدین حضرت ابو قحافہ اور ام الخیر یہ اسلام لے کر آئے, حضرت ابو بکر اسلام لائے, ان کے ساری اولادیں اسلام لے کر آئی. اسی طریقے سے حضرت اسما کے بیٹے عبداللہ بن زبیر جو کہ حضرت ابو بکر کے نواسے ہیں, یہ اسلام لے کر آئے. تو یہ 4 ایسے لوگ ہیں, 4 جنریشن ایسی ہیں جن کو صحابی ہونے کا شرف ملا ہے. ان کے علاوہ کسی اور صحابی کو یہ شرف نہیں ملا کہ یہ 4 جنریشن جو اسلام قبول کر لے اور اس صحابی کے مرتبے کو پہنچی ہو. 4 جنریشن صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. میرے بھائی اور دوستو, اسی طریقے سے جب ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں, تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر کو ایک لقب ملا تھا صدیق. یہ لقب کیسے ملا؟ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لے کر آئے تو قریش کے سامنے بیان کیا کہ میں معراج میں گیا تھا, میں بیت الحرام سے لے کر بیت المقدس تک گیا تھا, اور اس کے بعد میں آسمانوں پر گیا تھا. تو قریش مکہ نے آپ کا مذاق اڑایا اور کہنے لگے, وہ آ کر ابو بکر کے پاس کہنے لگے کہ ابو بکر تم جس ساتھی کو پر ایمان لے کر آئے ہو, جس کو تم اپنا نبی مانتے ہو, اس کی حالت کیا ہے؟ مکہ سے شام کا سفر, بیت الحرام سے بیت المقدس کا سفر جو ہے, ایک طرف سے جانے کا 1 مہینے کا سفر ہے, 1 مہینے جانے 1 مہینے آنے کا سفر. اور تمہارا ساتھی کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارا ساتھی یہ کہہ رہا ہے کہ 1 رات میں وہ جا کر آ بھی گیا. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ کیا واقعی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. تو ابو بکر نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی نے یہ بات کہی ہے تو یقیناً یہ بات سچی ہے, اور یہ تم بیت المقدس کی بات کرتے ہو, اس سے دور کے معاملے میں بھی میں اللہ کے نبی کی تصدیق کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی جو ہمیں خبر دیتے ہیں کہ آسمان سے وحی ہمارے اوپر نازل ہوتی ہے, آسمان کی مسافت
بیت المقدس سے دور ہے، اس کی بھی میں تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آسمان سے نازل ہوتی ہے، اس کی بھی میں تصدیق کرتا ہوں۔ راوی حدیث کہتے ہیں اس کے بعد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کے لقب سے آپ کو پکارنے لگے، آپ کو بلانے لگے۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر عثمان، یہ سارے کے سارے لوگ احد پہاڑ پر کھڑے تھے۔ احد پہاڑ جو ہے یہ ہلنے لگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اثبت یا احد، اے احد ٹھہر جا، فإنما علیک، کیونکہ تمہارے اوپر نبی و صدیق و شہیدان، تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید موجود ہیں، لہذا وہ پہاڑ ٹھہر گیا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک لقب صدیق کا دیا تھا، اور صدیق جو ہے نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہے تو صدیقین کا ہے۔ نبیوں کا دنیا کے اندر سب سے بڑا مقام نبیوں کا، نبیوں کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو صدیقین کا، اور صدیقین میں اگر کسی کا سب سے زیادہ مقام ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقب آپ کو دیا تھا عتیق کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابشر فانت عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر تمہیں خوشخبری ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ تو یہ عتیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دوسرا لقب تھا۔ اسی طریقے سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کتنی مرتبہ حضرت ابو بکر کو جنت کی بشارت ملی ہے، کتنی مرتبہ ملی، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 10 صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری دی، ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں، علی جنت میں، طلحہ جنت میں، زبیر جنت میں، اور عبد الرحمن بن عوف جنت میں، عبیدہ بن جراح جنت میں، سعد جنت میں، سعید جنت میں۔ یہ 10 صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ اس میں سر فہرست اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے جن کو جنت کی بشارت دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آج جن کی وجہ سے یہ صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں، یہ ابو بکر کو گالی دیتے ہیں، وہ کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے کہتے ہیں کہ علی کی خلافت میں پہلا نمبر تھا اور علی کو نہ دے کر ابو بکر کو دے دیا گیا، اس لیے ابو بکر سے بغض رکھتے ہیں، ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں۔ وہی علی بیان کرتے ہیں، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہذان سیدا کحول اہل الجنت من الاول والآخر، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں عمر دراز لوگوں کے جنت میں سردار ہوں گے۔ نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں جو بوڑھے ہو چکے ہیں، بوڑھوں کے سردار کے بارے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ دونوں نبیوں کے علاوہ تمام عمر دراز لوگوں کے سردار جنت کے اندر ہوں گے۔ اور آگے بڑھیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک باغ کے اندر موجود تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی باغ میں گئے اور مجھے دروازے پر کھڑا کر دیا، اور اس کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم انہیں اجازت دے دو اور انہیں جنت کی بشارت دے دو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ میں آنے کی اجازت دی اور انہیں جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ میرے بھائی اور دوستو، اور حدیث ہم مطالعہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہتے ہیں من اصبح منکم اليوم صائما، تم میں سے کون ہے جو آج روزے سے ہو؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے سے ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ایسا ہے من اصبح منکم اليوم جنازة
تم میں سے کون ایسا ہے جو آج کسی جنازے میں شرکت کیا ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں نے آج جنازے میں شرکت کی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اطعم منکم اليوم مسکینا، کون ہے جو آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے آج ایک مسکین کو کھانا کھلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من عاد منکم اليوم مریضا، کون ہے جو آج کسی مریض کی عیادت کیا ہو؟ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے آج ایک مریض کی عیادت کی ہے۔ یہ چار چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں۔ ایک دن میں ابو بکر نے یہ چاروں چیزیں کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ چار چیزیں جس کے اندر جمع ہو جائے وہ انسان جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ابو بکر کو جنت کی بشارت یہاں پر دی، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اگر کوئی انسان کے اندر یہ چار چیزیں آ جائے تو وہ انسان بھی جنتی ہے، اسے بھی جنت کی بشارت ہے، اسے بھی جنت کی خوشخبری ہے۔ تو یہ ابو بکر ہے جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جنت کی بشارت دی تھی۔ اگر تم انہیں گالیاں دو گے، اگر تم انہیں برا بھلا کہو گے تو ان کی شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، ان کی شان میں کوئی نقص ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے نبی کے ساتھی ہونے کے لیے چن لیا تھا۔ ہر موقع پر اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ابو بکر ایسے ہیں کہ پوری سارے لوگوں کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر ایسے ہیں جن کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا ہوں، میں اس دنیا کے اندر ابو بکر کے احسان کا بدلہ ہرگز نہیں چکا سکتا ہوں۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کسی کے گالیاں دینے سے ان کی شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اگر کوئی نفرت کرتا ہے تو وہ خود اپنے ایمان کا جائزہ لے، وہ خود اس بات پر یقین نہیں ہو سکتا کہ وہ ایمان والا ہو سکتا ہے، وہ خود اپنے ایمان کا جائزہ لے لے۔ ابو بکر کی شان میں کوئی کمی نہیں آنے والی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی طریقے سے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود دین کے لیے اتنی مشقتیں برداشت کی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں خانہ کعبہ میں جو لوگ گئے ہوں گے، حتیم نام کی ایک جگہ ہے، خانہ کعبہ کے آگے گھیرا ہوا ہے، وہ حتیم نامی جگہ پر ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور ایک بدبخت عقبہ ابن ابی معیط نام کا ایک آدمی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر اس کو کسنے لگتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوتا ہے، وہ آتے ہیں اور اسے پیچھے گھسیٹتے ہیں اور کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقولوا ربنا اللہ، کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم ایک ایسے آدمی کو مارنا چاہتے ہو جو اس بات کو کہتا ہے کہ میرا رب اور میرا پروردگار اللہ ہے؟ تو اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود دیے کے لیے اتنی مشقتیں برداشت کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے صرف اپنے مال، اپنے جان کی بازی نہیں لگائی، اپنا مال بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج تو میرے پاس مال موجود ہے، آج تو میں ابو بکر سے زیادہ مال خرچ کر کے دین کے کام میں سبقت لے جاؤں گا۔ میرے بھائی وہ جاتے ہیں اپنے گھر میں جو مال ہوتا ہے اس کا 2 حصہ کرتے ہیں، ایک حصہ اللہ کے راستے میں لا کر دے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ اے ابو بکر، اے عمر، تم اللہ رب العالمین تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اتنا ہی مال چھوڑ کر آیا جتنا لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے اور اس گھر کا سارا مال اٹھا کر لے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی ان سے سوال کرتے ہیں اے ابو بکر، یہ بتاؤ کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ ابو بکر کہتے ہیں کہ میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، جو کچھ بھی تھا سب کچھ اٹھا کر لے کر آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں اس دن میں اس بات کا میں نے اندازہ لگا لیا کہ میں ابو بکر سے کبھی نیکیوں میں سبقت نہیں لے جا سکتا، میں ابو بکر سے کبھی نیکی کے معاملے میں جیت نہیں سکتا ہوں۔ ابو بکر تو وہ ہے جو سب کچھ اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کر دینے والے۔
میرے بھائی اور دوستو، یہ ابو بکر ہیں جنہوں نے کم سے کم 17 غلام ایسے تھے جو مسلمان ہو چکے تھے اور وہ کافروں کے ملکیت میں تھے. کافر ان کو ستایا کرتے تھے، پریشان کرتے تھے. 17 غلاموں کو انہوں نے منہ مانگی قیمت دے کر انہوں نے آزاد کرایا. انہی میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کو آزاد کرانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے بھائی اور دوستو، یہ مقام اور یہ مرتبہ ایسے ہی نہیں مل گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. میرے بھائیو، وقت بہت ہو چکا ہے، میں یہیں پر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض خصوصیات کا تذکرہ کیا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے دلوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو پیوست کر دے. اے اللہ، تو ہمیں ابو بکر اور تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے والا بنا دے. اے اللہ، تو ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر اور تمام صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، تو صحابہ کرام کی زندگی کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی، داخل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من